بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر وعافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان زینب عسکری، آپ کو پروگرام روح کربلا میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے ساتھ ہے ہماری خاص مہمان محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ ہیں اللہ۔ آپ؟ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اس سرزمین مقدس میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہے کہ ہمیشہ آپ خوش رہے، خرم رہے، جہاں کہیں بھی رہے، اور اہل ایمان میں سے ہو آپ۔ اور ہم بات کریں پروگرام میں امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کے جو نظام ایمان ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، اور اسی موضوع پہ ہم نے جب پچھلے ایپیسوڈ میں بھی گفتگو کی تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہے وہ ایک خاص معیار کے تحت، اسلام کے معیار کے تحت جو ہے اہل ایمان کو چھان کے نکال رہے ہیں۔ تو جو ایمان کا کرائیٹیریا ہے، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی، جو ایمان کا کرائیٹیریا ہے کیا وہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط ہو سکتا ہے کہ شاید ایمان کا پرٹیکولرلی یہ ایک ایلیجبلٹی ہونی چاہیے، یہ ایک کرائیٹیریا ہے تو میں اہل ایمان ہوں، تو کیا اس کو لے کے کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے ذہن میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمد للہ کہ ایک اور پروگرام میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور شکر ہے خدا کا کہ اس پروگرام کے توسط سے ہمیں ایک بار پھر اپنی کتابوں میں جھانکنے کا موقع ملا کہ ہم کچھ تھوڑے بہت علم کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ تو جیسے ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ اپنے پہلے پروگرام کے ساتھ ہی مربوط ہے، اسی کے مومنین اور نظام امیر المومنین علیہ السلام۔ تو ہم جس پہ بات کر رہے تھے کہ مولا نے اپنا ایک منشور دیا، اپنا ایک الہی نظام جو ہے وہ متعارف کرایا، کیونکہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ بندوں کی جانب سے منتخب کردہ امام نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی جانب سے بندوں پر بھیجے گئے ایک برحق امام ہیں۔ تو جب امام دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خود کو بدلنے پر تیار نہیں ہیں، اور خود کو اس باوجود اس کے کہ آشنائی رکھتے ہیں، جان چکے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ منشور خدا کیا ہے، اور منشور رسالت کیا ہے، اور منشور امام علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد ان کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے امام جو ہیں وہ ان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا فرماتے ہیں کہ خدایا پروردگار انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے۔ یہ وہ نہیں ہے جن کی میں امامت کروں، اور میں وہ امام نہیں ہوں جس کو یہ امت چاہتی ہے۔ تو ان کو کوئی اور چاہیے، یہ کسی اور کے طلبگار ہیں، اور جبکہ مجھے کوئی اور چاہیے۔ تو جیسے بھی آپ کے سوال کے پیش نظر کہ امامت کا جو نظام ہے وہ ان نظاموں کی طرح سے نہیں ہے جس سے انسان مانوس ہے اور اس کے سائے میں انسان جو ہے وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہم کسی بھی نظام میں رہ کے اگر اپنی رسموں اور رواجوں سے باہر نہیں آ سکتے ہیں۔ کو بجا لاتے رہیں تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ بہترین نظام ہے جس میں ہمیں اجازت ہے کہ ہر کام کرنے کے، ہم جو جس میں چاہیں وہ چھوٹ ہو، ہم جس کر میں سکیں، جس میں اتنی ایک آزادی کی کیفیت ہو، اور جس میں کوئی پوچھے نہ، اور بس جو ہمارا دل ہو بے ہم وہ لگام کرتے بھی جیسی رہیں۔ کیفیت جی، ہو۔ اور پھر ہم اسی نظام کو ہم قبول کرتے ہیں، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بہترین نظام ہے۔ مومنین جو ہیں وہ بعض اوقات گفتگو کرتے ہیں کہ شیعان علی علیہ السلام کے لیے یا شیعوں کے لیے کون سا نظام جو ہے وہ بہترین نظام ہے۔ تو وہ کون سا نظام ہے؟ ہر اس نظام کو بہترین نظام سمجھتے ہیں جس میں رہ کر وہ آسانی سے اپنی جو خود کی رائج کردہ رسم رواجیں ہیں زندگی کی وہ بجا لاتے رہیں۔ تو کوئی بھی انہیں ان رسوم سے روکے نہیں، اور ان کی راہ میں مزاحمت کوئی نہ ایجاد کرے۔ تو اور اگر کوئی ایسا کرنے والا آ جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرتے، ٹھیک، بلکہ اسے
اسے اس سارے نظام کے لیے جس میں وہ خود زندہ رہنا چاہتے ہیں، خود اپنے رسم و رواجوں کے ساتھ آزادی کی ایک زندگی جو ہے وہ بسر کرنا چاہتے ہیں، اس شخص کو جو اس میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، ایک مثبت تبدیلی لانا چاہتا ہے، اس کو وہ اس نظام کے خلاف مضر سمجھتے ہیں، اس کا ایک مخالف سمجھتے ہیں۔ اور اب یہ انسان کے خود کے اچھے اور برے نظام کی تشخیص ہے، اس کا اپنا معیار ہے، اس نے خود اپنا ایک معیار جو ہے وہ منتخب کیا یا سیٹ کیا ہے۔ بالکل۔ لیکن ہم اگر امام علیہ السلام سے، رسول خدا سے اور خود خالق کائنات سے پوچھیں کہ جو ہے کہ بہترین اور بدترین نظام کون سا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صرف نظام امامت ہی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے مختص کیا ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا جو نظام ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ تمہیں تمہاری رسومات کو انجام دینے کی اجازت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ وہ دونوں نظام اللہ کی بارگاہ میں ایک جیسے ہیں۔ اقبال کے بقول علامہ اقبال جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون تمہیں سجدے کی اجازت دیتا ہے اور کون تمہیں سجدے سے روکتا ہے۔ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ بالکل ٹھیک، کتنی بالکل، ایک بہت ہی خوبصورت گہری فکر ہے، گہری نظر ہے، اور کتنے خوبصورتی سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہندوستان جو کہ ایک جہاں پہ تمام جو ہیں وہ دین کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں، ان کا ایک جو جس طرح سے ہزاروں برس سے وہ لوگ جیتے آ رہے ہیں، اسی طرح سے وہاں پہ اگر مسلمان کو سجدے کی اجازت مل گئی ہے اور کوئی روک نہیں رہا، تو اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد ہے، لہٰذا یہ بہترین نظام اور بہترین ماحول ہے جہاں پہ میں سانس لے رہا ہوں، جہاں پہ میری زندگی، میرے خانوادے، میرے شجرے کے شجرے وہاں پہ موجود ہیں اور ہم یہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ اسی نظام کو قبول کیے ہوئے ہے اور اسی نظام میں جی کے سمجھ رہا ہے کہ اسلام آزاد ہے۔ اب یہ اس کا خود کا بنایا ہوا معیار ہے، اس نے یہ الہی معیار نہیں لیا ہوا۔ وہ قرآن کی تلاوت بھلے کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اس نے اگر وہ کرتا ہے تو اس نے قرآن سے معیار بندگی و زندگی نہیں لیا، اس نے اس نظام کو قبول کر رکھا ہے جو معاشرے نے اس کو دیا ہے، جو اس کے ارد گرد کے حالات کو وہ قبول کر کے اسی میں سمجھ رہا ہے کہ آئی ایم لیونگ اے ویری ہیپی اینڈ اے ویری فریڈم فل لائف، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کا معیار کیا ہے کہ تم فقط اس نظام کے تحت زندگی بسر کرو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا، اس دائرے سے خارج مت ہو، ٹھیک، اور وہ نظام امامت ہے فقط۔ بالکل۔ اور آج کل کے جو دنیا ہے اس میں ہم جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں، کسی بھی کنٹری میں اگر وہ نظام الہی جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پروپیگنڈاز اسی کنٹری کے اگینسٹ کیے جاتے ہیں، انہی لوگوں کو منحرف کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ذرا سا بھی نظام الہی جو ہے وہ اس پہ فالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ شخصی اعتبار سے بھی ہمارے پر ذمہ داری لاگو ہوتی ہے اور اجتماعی حوالے سے بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ معاشرے کو تبھی ایک صحیح بنیاد پہ ستون پہ کھڑا کر سکتے ہیں جب آپ نے خود اپنی زندگی کو ایک صحیح بنیاد دے رکھی ہے۔ اگر آپ کی اپنی زندگی اس صحیح بنیاد پر قائم نہیں ہے، اس صحیح بنیاد پر نہیں گزر رہی، تو آپ اجتماعی طور پر کچھ نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی۔ یا آپ اپنے لیے، اپنے خانوادے کے لیے ایک چیز کو، ایک پیمانے کو مقرر کیجئے کہ جو الہی پیمانہ ہو، الہی نمونہ ہو، اور اس کے بعد آپ معاشرے کی جانب جو ہے آپ نظر کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً کہ شیطان ہر وقت ہماری طاق میں ہے، وہ یہ قبول ہی نہیں کر سکتا کہ انسان فلاح کی طرف جائے، انسان نیکی کی جانب جائے اور وہ فلاح پا جائے، وہ جنت جس سے شیطان نکال دیا گیا ہے، وہ اس جنت تک رسائی حاصل کر لے، یہ اس کی چاہت میں نہیں آتی ہے چیز۔ تو اس لیے وہ ہمارا ایک کھلا دشمن ہے، ہماری طاق میں موجود ہے ہر وقت۔ تو ہمیں وہی بات، اولین بات کہ علی کا مومن بننے کے لیے، علی علیہ السلام کی امیری کو، اس کی امیری کو قبول کرنے کے لیے یہ ہمارے پہ واجب ہے۔ مومن کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور نظام میں زندگی بسر کرے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کو اس دنیا میں سانس لینا ہے، زندگی گزارنی ہے، اور وہ بابصیرت زندگی ہو، تو وہ الہی اور امام کے مشخص کردہ نظام کے تحت زندگی گزارے، وہ اس نظام کو رائج کرنے کے لیے کوشش کرے، زندگی کی ایک جد و جہد جو ہے وہ اپنی خود کرے اور اپنی نسلوں تک پہنچائے، تو تب وہ ایک
بہترین مومن جو ہے وہ کہلا سکتا ہے یا مومن کہلا سکتا ہے. بالکل. اب ایسے دور میں جہاں پہ اتنے زیادہ پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں یا جہاں پہ سوشل میڈیا میں بمبارڈمنٹس ہوتی ہیں الگ الگ کانسیپٹس کی, نظام کی, کرائٹیریاز کی, ایلیجبلٹیز کی, تو ایسے دور میں ایک مومن کیسے الہی نظام کو پہچان سکتا ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ انسان آج اس دور میں موجود ہے جب کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے کوئی بھی شاید علم مجھے کہنا چاہیے یا ایسے کہیں کہ کوئی بھی ایسی ثقافت نہیں ہے جس کو وہ پڑھ نہیں سکتا ہے, اس تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا. سوشل میڈیا اس نے ایک چھوٹے سے چیز کے اندر جو ہے نا یہ اینڈرائڈس کی صورت میں اور دوسرے جو ہمارے گیجٹس ہیں ان کی صورت میں لا کے انسان کے ہاتھ میں دے دیا. ابھی آپ کے خود کے اوپر ہے کہ آپ کیا چیز میں فعال ہیں, آپ کیا چیز پہ نظر کرنا چاہتے ہیں, آپ کے اندر کتنی پاکیزگی ہے, آپ کتنا تجسس ہے آپ کے اندر, آپ کس چیز کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ یہ آج کے ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے, یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب کوئی ذرائع ابلاغ نہیں تھا, کوئی دور دیہات گاؤں وغیرہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی. شاید آج بھی ایسے کچھ علاقے موجود ہوں اور یقیناً وہاں پہ بہت بہترین مومنین بھی موجود ہوں, مگر یہ کہ انسان اس چیز کو کہہ کے کہ وہ نظام کو پہچان نہیں سکتا الہی نظام کو. کیوں کہ دیکھیں جب وہ دنیا کے بارے میں کوشش کرتا ہے, دنیا کے بارے میں لگن رکھتا ہے آگے بڑھنے کی, دین کے بارے میں ہم صرف سنتے رہتے ہیں, ہم دین کو سنتے ہیں اور لیکن تھوڑا سا اس کے ڈیپتھ میں جا کے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہم دنیاوی تعلیمات جو ہیں اپنے سائنس سبجیکٹس ہوتے ہیں, کیمسٹری, فزکس یا بایولوجی وغیرہ یا کوئی اور جو ہمارے سوشل سائنسز کے ہمارے ہیں سبجیکٹس ہیں, ہم ان تک رسائی کرتے ہیں. ہم اب کرتے کیا, ہم یہ جب علم حاصل کرتے ہیں ہمیں ڈگری ملتی ہے, ہم وہ ڈگری دکھا کے بہترین ایک نوکری حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ نوکری مجھے کس بیس پہ ملی ہے, کیونکہ میں نے پڑھا تھا, اس علم کو پڑھ کے میں اتنا اپنے آپ کو میں نے قابل بنایا کہ مجھے اس مقام پہ قبول کیا جائے. ایک چاہے وہ کوئی استاد کا ہے, چاہے وہ کسی مہندس کا, انجینئر بنتا ہوں, کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی کچھ بھی, تو وہ اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو اسٹڈی کرتا ہے, سنتا نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دین کو ہم صرف یا سنتے ہیں, اور سنتے بھی ہم کن سے ہیں, اور ہم نے جو دنیاوی تعلیم تھی اس کو پڑھا بھی ہے اور اس کو سمجھا بھی ہے, پھر اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ ہم اگر پی ایچ ڈی کے لیول تک اپلائی کر سکتے ہیں اس علم کو. لیکن جو دین ہے اس کی مظلومیت کیا ہے کہ ہم اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. ہم صرف کیا کرتے ہیں, سنتے ہیں, اور جن سے ہم سنتے ہیں وہ کسی اور سے سن کے ہمارے تک پہنچاتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کوئی بھی شخص اگر اس نظام کو پرکھنا اور اپلائی کرنا چاہتا ہے, پراپرلی اس نظام کو سمجھنا چاہتا ہے, تو اس کے اوپر وہی چیزیں جو ہے ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ وہ اس کو پڑھے, اور کسی اور کی زبان سے بھی کیا پڑھے. میں نے جیسے کہا کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے, قرآن خود فرما رہا ہے, قرآن کی طرف نظر کرنا تمہیں ثواب ہے, قرآن کو پڑھنا اس سے بھی اولا درجہ, ایک ایک حرف کو پڑھنے کا ثواب ہے, ایک ایک حرف کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیجئے, اور آپ کے ساتھ ادا کیجئے. خدا نے ثواب رکھا ہے, اس کو کھولنے میں ثواب ہے, آپ نے اسے فقط کھول لیں, اس کے کھولنے میں ثواب ہے. آپ ان الہی شخصیات کی جو کتابیں ہیں آپ ان سے رسائی کریں, آپ قرآن کا مطالعہ کریں, آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں, آپ اپنے آپ کو صحیفہ سجادیہ, آپ اماموں کی دعائیں, آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی دعائیں ان کو پڑھیں, اور آپ دیکھیں کہ کس قدر اندر سے انسان روشن ہوتا چلا جاتا ہے, بیداری آتی چلی جاتی ہے, سکون تو ماشاءاللہ لائک ہے ہی نیڈ آف دا ٹائم. لیکن آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی اس روشنی کی ضرورت ہے. آج کے بے شک اتنی چکا چوند ہونے کے باوجود ہمارے دلوں میں اندھیرا ہے, ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے قلب کو وسیع نہیں کر سکتے, ہمارے پاس شرح صدر موجود نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم قبول نہیں کرتے. میں بس اپنی لگژری لائف میں جینا چاہتا ہوں, میں
اپنے آپ اور کو اسے دیکھ رہا زیادہ ہوں سے زیادہ وسیع کرنا اور چاہتا ہے. اسی کو وسیع کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں, مجھے لوگ نظر ہی نہیں آتے جو نیڈ میں ہیں, اور اگر میں کوئی چیز کہیں پہ کوئی فلاحی کام کرتا ہوں تو میں اس کی نمائش کرنا چاہتا ہوں. نہیں, مجھے اگر خدا سے کچھ چاہیے, اگر مجھے واقعا نظام خدا کو رائج کرنے کی طرف آنا ہے, تو علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں, وہ ہستی ہے, وہ خدا کا خزانہ ہے کہ جو ایک وقت میں عدالت بھی کی کرسی پہ بھی موجود ہیں, دوسرے وقت میں وہ کسی غریب کی مدد بھی کر رہے ہیں, تیسرے وقت میں وہ کسی ریڑی والے کی جو چھابڑی لگا کے بیٹھا ہے, یا کوئی جو اتنے بڑے مغازے کے اندر, ایک بڑے فروشگاہ کے اندر نہیں بیٹھا ہوا, اس کی اور تمار بیچ رہا ہے, اس کی جا کے آپ کھجوریں بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. رات کے وقت آپ بیواؤں کی اور یتیموں کی, شہداء کے یتیموں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ الہی شخصیت, وہ دین کا منبع جس کے اوپر خدا نے جس کو اپنا اول امام قرار دیتا ہے خدا, اس شخصیت کو اگر آپ پڑھیں گے, جب آپ ان کی الفاظ سے فیض پانے کی کوشش کریں گے, تو کیا آپ محروم رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز جو ہے اس کو رواج کرنے کے لیے, اس کو رائج کرنے کے لیے, اس کی فکر تک جانا پڑتا ہے کہ یہ کہاں سے, اس کے مغز تک جانا پڑتا ہے, وہاں سے کہ وہ نکل کہاں سے, مصدر کیا ہے اس کا. تو جب آپ اس تک رسائی حاصل کریں گے تو وہ شخصیات خدا, قرآن صامت کی اس قدر خوبیاں ہیں, اتنے اس کے فضائل ہیں کہ وہ آپ کو قرآن صامت جو ہم کھولنے پر بھی ہمیں ثواب دے رہا ہے خدا, تو جب ہم قرآن ناطق سے رجوع کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں کیا نہیں ملے گا. ہر چیز, وہ میں کہتی ہوں کہ انسان, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے انسان پانا چاہے خدا اس کو ہر چیز سے نواز دیتا ہے. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ اب آپ کو کتنا چاہیے اور کیسا چاہیے. اگر آپ کو صرف دکھاوے کے لیے, سوشل میڈیا کو پر کرنے کے لیے کچھ چاہیے, آپ کو اتنا مل جائے گا. اور اگر آپ کو واقعاً ایسا چاہیے کہ آپ دائمی زندگی میں بھی ایک روشن ستارہ بنے رہیں, اور ہم سائیگی امام آپ کو ملے, جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا قرب آپ کو عطا ہو انشاءاللہ تعالی, تو آپ اس وقت پھر آپ ویسا عمل کریں گے. تو پھر آپ اپنی ذمہ داری کو اس انداز میں نبھائیں گے. آپ اپنے امام کی زندگی پہ نظر کریں گے کہ میرے امام کیسے والد تھے, میری شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین کیسی خاتون تھیں, وہ کیسی والدہ تھیں, وہ کیسی بیٹی تھیں. اور پھر امام کی زندگی پہ نظر کریں گے وہ کیسے دوست تھے ان کی. ہمیں ہر قرینہ اس گھرانے سے, اس خانوادے سے مل رہا ہے, تو ہم اس پہ صرف نظر کر ہی نہیں سکتے, ایسا کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے پاس وہ منبع نہیں تھا, ہم کہاں سے لیتے. نہیں, آج وہ حجت تمام ہو چکی ہے, آخری زمانے کا دور, اسی کو آخری دور کہا گیا. تو ہم اپنے امام علیہ السلام تک اس نظام کو رائج کرنے میں تبھی ہیلپ فل ہو سکیں گے اپنے وقت کے امام کے ساتھ, جب ہم اس سے واقف ہوں گے, جب ہم نے اس کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کرنے کی کوشش کی ہوگی انشاءاللہ. بالکل, انشاءاللہ یقیناً ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو میں آپ نے بیان کیا کہ انسان جو ہے سیکولر دنیا میں جو علم حاصل کرتا ہے اسے بہت دقت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, اسے اپنی لائف میں اپلائی کیا جا سکتا ہے, اور اس قدر پڑھا جاتا ہے کہ وہ اسے اپلائی کرنے کے قابل ہو, اسے بڑی بڑی نوکریاں ملے, اور جتنی وہ زیادہ سیلری حاصل کرتا ہے اس دنیا سے, مادی دنیا میں, اتنا اس نے اس علم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چوس لیا ہوتا ہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے, آپ نے کہا کہ دین کے معاملے میں انفارچونیٹلی صرف سنایا جاتا ہے, اور آتھینٹک سورسز ہے یا نہیں اس پہ بھی کوئی وہ ریسرچ نہیں ہوتی. اور شاید اسی بات پہ ہمارا یہی رویہ اللہ تعالیٰ کے مد نظر تھا, اور انہوں نے کئی بار پہلے تو 2-3 آیات میں کہتے ہیں کہ آپ تفکر کریں, آپ تفکر کریں, آپ تدبر کریں, اور پھر جب ایک دم سے ان کا ٹون ہی چینج ہوتا ہے, اور ٹون چینج کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون افلا یتفکرون, کیوں آپ تفکر نہیں کرتے, کیوں آپ تدبر نہیں کرتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ یہ ٹون چینج ہوتا ہے ہمیں گائیڈ کرتے وقت, اس سے مشخص ہوتا ہے کہ ہم جو ہے دین کے معاملے میں
کہ خدا اتنی بے احتیاطی برتتے ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے، اور خدا بالکل چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہو، بالکل میرا بندہ کیونکہ فکر کرنے والا ہو، بارہا میرا بندے قرآن کی کریم نظر میں جو ہے وہ فرماتے اپنے آئندہ پہ ہو، اپنے مستقبل پہ ہو، اور مستقبل یہ نہیں کہ دنیا کا مستقبل کہ میرے پاس اناج کتنا ہے، آگے قحط آنے والا ہے، کوئی پرابلم آنے والی ہے، تو آئی شوڈ گریب ایوری تھنگ سیفٹی فرام، ہاں میں سیفٹی کے لیے، مارکیٹ سے ہر چیز اٹھا کے اپنے جیسے پاس رکھ لوں. وائرس آ گیا تو ہم نے ہاں ساری چیزیں پورا مارکیٹس ہم نے دیکھا، سپر مارکیٹس خالی ہو گیا ہر جگہ، جی، لوگوں نے کہ وہ دنیا پریکاشن کی کے طور فکر ہے پر. نا، مجھے بالکل اپنی دنیا کو سنوارنا ہے، مجھے یقیناً اپنی ایسا زندگی اپنا خاندان بچانا ہے، اس کے لیے میں کوشش کر لوں، لیکن میں اپنی آخرت پہ نظر نہ کروں. مجھے اپنی آخرت کو دیکھنا ہے کہ مجھے کیسے بالکل وہ خدا مومن سے چاہتا ہے، وہ یقین چاہتا ہے کہ تو اپنی دائمی زندگی کی فکر کر. دنیا میں تو رزق تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے، جی تو دنیا تو مت اس کے بارے میں کسی بالکل. بھی تو طرح سب کی سے پریشانی کا زیادہ جو ہمیں شکار. اسٹریس کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین اسوہ کو قرار دیتے ہیں. قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کے لیے بہترین اسوہ ہے، آپ اسی سے اپنا نمونہ عمل لیں. اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام جو ہے اس کا در ہے. یعنی پھر سے وہی بات آئی کہ ہم امام علی علیہ السلام کے نظام کو اس نظام کے تحت زندگی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسی دروازے سے ہم اس حقیقی علم تک پہنچ سکتے ہیں. ہم اس حقیقی کہ جہاں قرآن بھی بار بار ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ اس علم کی طرف، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اوپنلی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ علم کا شہر کون ہے، اور اس شہر کے اندر وارد ہونے کا جو دروازہ ہے وہ کون سا ہے. مزید گفتگو کرتے رہیں گے اس پروگرام میں نظام امیر المومنین علیہ السلام اور ایمان پہ. آپ ہمیں دیکھتے رہیے، لیتے ایک چھوٹا سا بریک، لوٹتے ہیں.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح کربلا اور ہم بات کر رہے ہیں مومنین اور نظام امیر المومنین علیہ السلام پہ. آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی کہ کیا کرائٹیریا جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے ایمان کو لے کے یا ایک نظام کو لے کے, ایک مومنین کے نظام کو لے کے, کیا وہ کبھی غلط ہو سکتا ہے, کیونکہ IMA کا نظام جو ہے بالکل الہی نظام ہے اور اس میں کوئی وہ ان میں جیسے فارسی میں کہتے کہ تعارف نہیں ہوتا, یعنی کوئی ان میں چھوٹ نہیں ہے. امام علی علیہ السلام جب چھان کے نکال رہے لوگوں کو, بہت زیادہ فلٹر کر کے نکال رہے, یعنی کہ بہت زیادہ باریک نقطے پہ بھی اگر آپ بھٹ کر جو ہے آپ میں لغزشیں ہوں, امام علی علیہ السلام ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں, آپ ان کے فالوور ہیں. تو ہم جس طرح سے آپ نے اپنی گفتگو میں بھی فرمایا, کہا کہ لوگ جو ہے زیادہ اسی نظام کو پسند کرتے ہیں جہاں پہ انہیں سب سے زیادہ چھوٹ دی جائے, یا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لبرل ماحول ہے, یہ ایک ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ آزادی ہے. تو جو آج کے دور میں جو یہ لبرلزم کا کانسیپٹ ہے, کیا یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ کے مقدمے سے کچھ تھوڑی سی بات میں کروں گی. جیسے آپ نے کہا کہ امام جو ہیں وہ چھان کے نکال رہے ہیں, جیسے میں نے کہا تھا اپنی گفتگو میں کہ اول سے آخر تک ہر امام کا ایک ہی منشور ہے, ایک ہی نظام ہے, ایک ہی بات ہے. یہ وہ زبانیں ہیں جو اللہ کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کرتی ہیں. یہ خدا کا دیا ہوا منشور ہی دنیا تک پہنچاتے ہیں, اور ان کا یہی ایک جو عمل ہے وہ انسانوں کو جو ہے, وہ لوگ جو ایک ہر طرح کی زندگی جو ہے وہ جینا چاہتے ہیں, ان لوگوں کی جانب رغبت, ان کی طرف رغبت نہیں ہونے دیتا. اب دیکھیں کہ جیسے میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا اس کو کرتے ہوئے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی نظر کرتے ہیں مولا کے سفر کے اوپر, تو دیکھیے کہ ایک بڑی خوبصورتی ہے اس میں کہ امام علیہ السلام نے جب سفر اپنا شروع کیا, جب آپ مکے سے نکلتے ہیں مولا, تو کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ امام, اب دیکھیں کہ جو نظر امام کی ہوگی, جو امام کی بصارت ہے وہ کس قدر, مثلا کوئی اس بصارت کے محبوب ہو. بصیرت سے تو امام جانتے ہیں کہ کون کیا ہے, کسی کی کتنی حیثیت ہے, کوئی کتنا کیسا نفس رکھتا ہے, لیکن جس پر امام کی نظر بھی پڑ جائے اور پھر بھی وہ محروم رہے, تو یہ کتنی اس کے لیے باعث اذیت ہو اگر وہ واقعاً کوئی سمجھ بوجھ والا انسان ہے. تو امام جو ہیں کسی کو خط لکھ کے بلاتے ہیں اپنے پاس, اور کسی کو مولا راستے میں روک کے بلاتے ہیں, کسی کو پیغام بھجواتے ہیں میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. تو یہ دیکھیں کہ وہ ہستیاں آپ کو, اور پھر امام علی علیہ السلام کی, کہ امام علی علیہ السلام نے کبھی تیغ اس شخص پر نہیں چلی ان کی تیغ جس کی اگلی 7 نسلوں میں کوئی اسلام کا چاہنے والا, اسلام پر ایمان لے آنے والا جو ہے شامل تھا. تو یعنی کہ کس قدر عدالت ہے, کس قدر خوبصورتی ہے, کتنا الہی نظام کی خوبصورتی ہے جو اماموں کے ذریعے ہمارے تک وارد ہوئی ہے. کہ اور خدا خود کتنی اس میں عطوفت, رعوفیت اور مہربانی ہے, لطف ہے خدا کا, اور وہ خدا جو ہے وہ اپنا لطف اماموں کے ذریعے, اپنے بندوں کے ذریعے, اپنے منتخب بندوں کے ذریعے ہمیں دکھا رہا ہے. یقیناً. تو ابھی جیسے اپنے کویسچن کی کنٹینویشن میں کہ ہم یہ جو لبرلزم کا جو نظام ہے وہ ہمیں کتنی اجازت دیتا ہے, یا ہم اس میں رہتے ہوئے جو ہے اپنا کیسے مشخص کر سکتے ہیں اس کو الہی نظام کو. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہم یہ زندگی بسر کر رہے ہیں, جس حالت میں بھی ہم ہیں, ہم راضی ہیں کہ دین بھی ہمارا, مطلب ہم تو راضی ہیں اس بات سے کہ ہم جس بھی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں, جہاں کوئی بھی پوری کل زمین جو ہے, کوئی زمین شاید ہی ایسی ہو جہاں پہ کوئی مسلمان نہ سانس لیتا ہو, کوئی مسلمان ایسا شاید ہی ہو کہ جس کے گھر پہ قرآن موجود نہ ہو. تو اگر اس کے باوجود وہ زندگی بسر کر رہا ہے جس میں وہ خود تو راضی ہے, لیکن کیا کبھی وہ یہ فکر کرتا ہے کہ میرا دین بھی اس بات سے راضی ہے میرے طرز زندگی سے یا نہیں ہے؟ کیا میرا اللہ, کیا میرے رسول اور کیا میرے ائمہ طاہرین جو ہیں وہ اس سے راضی ہیں یا نہیں؟ اور سب سے بڑھ کے
میرا خالق، میرا پروردگار، میرا مالک، میرا رازق، مجھے دینے والا، ہر وقت مجھ پہ نظر رکھنے والا، ہر وقت مجھے اپنی محبت کے حصار میں رکھنے والا، کیا وہ مجھ سے راضی ہے، میرے طرز زندگی سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم ہر نظام کے تحت زندگی بسر نہیں کر سکتے. یہ جو اجازت نہیں ہے اور ہمیں اپنے لیے اپنی مرضی کا انتخاب کرنے کا حق نہیں دیا گیا کہ اس نظام کے تحت رہے. آج جو ہم نے اپنے آپ کو اپنی مرضی کا نظام جو ہے وہ اس کو اختیار کرنے کا حق دے دیا ہے تو ہم لبرل بن گئے. لبرل یعنی جو مرضی ہے آزاد ہے، ہر طرح کی زندگی کو اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے. کسی انسان کے ساتھ رہنا چاہے انسان کے ساتھ رہے، حیوان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے حیوان کے ساتھ رہے، یا غیر الہی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر اختیار کے کرنا چاہتا ہے. ہاں وہ اپنانا چاہتا ہے، اس طرح سے زندگی گزارنا چاہے اور اس کو نام دے دے کہ اب چاہے وہ گناہ کی زندگی ہے، چاہے وہ پاکیزہ زندگی ہے، کفر کی زندگی ہے. اور ہمیں مل رہی ہیں آج مثالیں ایسی مثالیں، آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ what is going on in this world. تو آپ مثلا جس طرز سے فکر پہ آپ پیدا ہوئے، کہاں کوئی لغزش نہ ہو جائے، بالکل. ہر وقت معذب رہنے کی ضرورت ہے، ہر وقت ایک توجہ کی حالت میں رہنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ایک ایگزامپل میں دینا چاہوں گی. جس طرح سے آپ نے کہا کہ جب ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں اور پھر ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ کیا اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو کچھ ایسے پوسٹ سوشل میڈیا پہ آئے تھے جہاں پہ آپ دیکھیں کچھ سیلیبریٹیز سو کالڈ جو ہے مسلمان ممالک میں ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بچے نہ لائیں، بچے جو ہے ان کے ساتھ درد سر ہے، ان کے ساتھ جو ہے ان کے اتنی رسپانسبلٹیز، اتنا یہ ہونا، یہ تو بہت یہ بات ہے. اور پھر اسی سیلیبریٹی نے اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا ہوا تھا کہ اور اس طرح سے میں پوری رات اتنے گھنٹے رہا تاکہ میری بلی آرام سے سوئے اور اس کو کوئی اذیت عذاب نہ ہو. تو جب آپ حیوانوں کے ساتھ اس طرح رہنا چاہتے ہیں اور پھر ان کے لیے اپنے آپ کو ویسی اذیت دینے کے لیے آمادہ ہے جو شاید دین میں بھی اجازت نہ ہو آپ کو، کیونکہ ہمارا دین بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جو چیز بھی ہمیں رنج دے، جو چیز بھی ہمیں اذیت دے، اس چیز کو جو ہے نا اپنی لائف میں اپلائی کرے. لیکن یہ جو آج دیکھیں وہی کہ انسان نے اپنے آپ کو اتنا آزاد کر لیا ہے کہ اس کو اس چیز کی فکر نہیں ہے. وہ اس لبرلزم کے چکر میں اس قدر غلطاں ہو چکا ہے، اتنا دیوانہ ہو چکا ہے، اور وہ اس کو پتہ نہیں کیا چیز حق کس شناسی طرح نہیں سے ہے. ہاں اس میں وہ آئیڈیالوجی کھو رہا ہے کہ وہ ایک اشرف المخلوقات ہے، اسے خدا نے افضلیت دی ہے، خدا نے افضل قرار دیا ہے تمام مخلوق کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ یو مسٹ ناٹ لائک آپ اس پہ حیوانات کی طرف جو ہے وہ آپ کا لطف نہ ہو، ان کے اپنے حقوق ہیں، اب وہ جانداروں کے اپنے اپنے حقوق ہیں. بالکل جس طرح سے خود ہمارے پاس ایک رسالۃ الحقوق کی پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے آئی ایم اے کی طرف سے، جس میں تمام لوگوں کے حقوق بھی لکھے گئے ہیں، حیوانات کے حقوق بھی اپنے ہیں. لیکن یہ کہ میں آ کے پروپیگنڈا کروں کہ بچے نہ لائیں، بچے لانا جو ہے یہ ایک پرابلم ہے. جب آپ اپنی شخصیت کو، اپنی پہچان کو کھو دیتے ہیں اور ایک ایسی چیز کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگیں گے نا. آپ کیسے قبول کریں گے پھر بحیثیت انسان، یا بحیثیت ایک فادر کے، یا بحیثیت ایک ماں کے آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو وہی میں جیسے کہ یہ سب کچھ الہی نہیں ہے، یہ اللہ نے انسان کو ایسی آزادی کا حق نہیں دیا ہے. انسان کو اللہ یہ حق دیتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہر نظام کے تحت زندگی بسر کرے. اسی لیے توجہ دینے کو کہا گیا نا کہ کسی بھی طرح کا نظام آ سکتا ہے. کروڑہا زمین پر انسان موجود ہیں، اربوں کی تعداد میں انسان موجود ہیں، تو ہر اپنے اپنے کلچر کو اٹھا کے لے آئے تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے کہ یہاں ہم اپنا لے جائیں تو کوئی دوسرا بغیر کسی سرچ کے اور بغیر کسی ریسرچ کے اس کو قبول کر لے گا. تو خدا نے ہمیں دماغ عطا کیا، اور بالکل اسی طرح سے جیسے ہمیں خدا کی طرف سے یہ انسان کو حق حاصل نہیں ہے، دین نے اس کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ ہر نظام کے انڈر زندگی گزارے، بالکل اسی طرح جس طرح انسان اپنی اولاد پر قادر ہے. بظاہر ہے خدا نے یہ نمونہ دیا دنیا کے اندر کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کیا اپنی اولاد کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ ہر جگہ جا کے بیٹھ جائے،
وہ ہر ہر طرح اسکول کی میں جا کے پڑھے، نہیں، ہر بالکل کسی بھی دکان پہ چلا جائے، کسی چوراہے پہ جا کے بیٹھ جائے، کوئی بھی سڑک پہ جا کے کسی بھی بیٹھ قسم کے جائے، کپڑے پہن رولز لے، اینڈ بالکل ریگولیشن، کسی بالکل بھی گھر پہ، کسی بھی رینڈم گھر پہ دستک دے اور چلا جائے ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ہر آدمی کے ساتھ جا کے اٹھے بیٹھے نہیں، ایسا نہیں روکتے آپ اپنے بیٹوں کو کہ اگر مثلا تھوڑا کم ریسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کے لیے، تو بچیوں کے لیے تو خصوصاً کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد جو وہ ہر آتے جاتے انسان سے جو ہے وہ گفتگو کرنے لگے، وہ ہر جگہ پر نہ آئے جائے. تو جس طرح انسان اپنی اولاد کو اپنی ناموس سمجھتا ہے نا، اولاد ناموس ہے نا آپ کی، بالکل آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک باوقار زندگی اس معاشرے بالکل کے اندر یقیناً گزاریں، اس قدر اچھی تعلیم ہو اس کے پاس، اس قدر اچھی تہذیب ہو اس کے پاس، جو کہ انفارچونیٹلی بالکل فقدان ہوتا جا رہا ہے، بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے چیز. ادب اور تہذیب جو ہے وہ معاشرہ اس سے نابلد ہے آنے والا جو ہے، کیونکہ ہم نے کوشش نہیں کی نا، ہم اس لبرلزم کے چکر میں اس کو اولاد کو اپنی کو خراب کرنے پہ لگے ہوئے. تو جس طرح ہم اپنی اولاد کو ناموس سمجھتے ہیں اور یہ حق نہیں دیتے کہ وہ ہر جگہ جائے اور خود کو ضائع کر لے، بالکل بالکل اسی طرح اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کی پسندیدہ ہے، وہ اللہ کی ناموس کی حیثیت رکھتی ہے. جس طرح ہمارے کو بحیثیت انسان اپنی ناموس پیاری ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی اپنی ناموس پیاری ہے. اور اللہ یہ حق نہیں دیتا جب اس نے مجھے زندگی دی ہے، اس نے میری تو میں سانسوں کسی کی اور ڈور قائم کی ہے، جب اس نے مجھے بغیر مانگے، میری بغیر کسی بھی اطاعت کے اس نے مجھے اس قدر خوبصورت بدن عطا کر دیا، اس نے مجھے نعمات دنیا اس بدن کے اندر کہ اس دنیا کو میں دیکھ سکوں، نظر جیسی سن سکوں، گوش عطا کیے، اس نے مجھے زبان بیان کر دہن سکوں. عطا کیا، اس نے مجھے ہر چیز سے نوازا بغیر میرے مانگے، بغیر میری خواہش کے. تو پھر وہ مجھ پر حق رکھتا ہے زیادہ یا میں اس پر حق رکھتا ہوں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ. میں خود پر اپنا زیادہ حق رکھتا ہوں یا میرا اللہ مجھ پہ حق رکھتا ہے؟ میرے خدا کا یہ حق ہے، وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ہر نظام کے تحت اور ہر نظام کے سائے میں چلا جاؤں، اور ہر ثقافت کے سائے میں، مجھے نظام کے ورڈ سے زیادہ شاید ثقافت کہنا چاہیے، کہ بالکل میں ہر ثقافت کے سائے میں چلا جاؤں اور میں ان کے کھانے بھی اپنا لوں، ان کا پہننا بھی اپنا لوں، لیونگ سٹائل ہر چیز میں ان سے لے لوں، اور پھر مجھے دنیاوی تو نعمتیں چاہیے غیروں جیسی، بالکل مجھے اپنا مثلا میں اپنے اوپر سے بس ہر طرح کا قانون اٹھا دوں؟ نہیں، پوری دنیا ایک قانون پر قائم ہے، اور وہ قانون جو ہر طرح کا اپنا اپنا قانون ہے پورے کائنات کے اندر. تو انسان کا بھی ایک قانون کے اوپر اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس قانون کے مطابق انسان کو اپنی زندگی گزارنی ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ انسان اس کے سائے میں، اس کے جو ہے نا نظام کے تحت نظام کے زندگی کریں. سائے میں بالکل. زندگی اس گزارے کی ایک اپنی. سادہ مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کبھی بھی کوئی چیز ڈسکور ہوتی ہے، جیسے کہ ایک نئی ماڈل کی کار آئی ہے، یا اسی طرح سے کوئی نئے ماڈل کا جو ہے نا اے سی آیا ہوا ہے، یا اسی طرح سے ریفریجریٹر ہم کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایکسیسریز جو ہم استعمال کرتے ہیں. ہر ایک ایکسیسری جو ہم خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک اپنی پرٹیکولر انسٹرکشن بک ہوتی ہے، جس پہ کہا گیا ہوتا ہے کہ آپ اسے اس طرح سے استعمال کریں گے تو اس کی لائف جو ہے بڑھے گی، آپ اسے اس طرح سے استعمال کریں گے تو اس کی لائف جو ہے کم ہو جائے گی. اور وہ یہ انسٹرکشنز دینے والا اس کا ڈسکورر ہوتا ہے جس نے اسے کریٹ کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے ویری بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں خلق کرنے والا ہے، اور ہماری انسٹرکشنز، ہمارا نظام جو ہے اسی کو حق ہے وہی. اور ہماری پوری انسٹرکشن بک جو پڑی ہوئی ہے قرآن کریم، جس سے ہم اپنی زندگی کے انسٹرکشنز کو لے سکتے ہیں. تو یہ بہت سادے الفاظ میں نے یہ مثال دی کہ جو آپ گفتگو فرما رہی تھی. اس کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ایک مومنین کی ہم بات کر رہے ہیں، تو مومنین کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں کتنے وہ سوچ سمجھ کے مومنین کو سلیکٹ کر رہے ہیں، یا جو لوگ ابھی ان کے ساتھ بیعت کر چکے ہیں وہ ابھی ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. اسی ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے انہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون مومن. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے جو مومنین ہیں یا اس دور کے مومنین تھے ان میں کوئی سملیرٹیز ہیں، اور اگر ہے تو وہ کیا سملیرٹیز ہیں؟ دیکھیں کہ جو اس وقت کے مومنین تھے اور جو آج کے مومنین ہیں،
جو ایک میجر مماثلت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے کہ اس وقت وہ لوگ بھی امام علی علیہ السلام کو منتخب کرنے سے پہلے بیٹھ کے فکر مندی ظاہر کر رہے تھے اور پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، ہمیں کس طریقے سے کرنا پڑے گا، چلو علی کے پاس چلتے ہیں، چلو، اور بس کسی بھی طرح علی کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ علی آپ ہمارے اوپر نظر کرم کریں، آپ توجہ کریں اور آپ جو ہیں آ جائیں، قبول کر لیں یہ منصب خلافت جو ہے، اب ہمیں آپ ہی کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے اس دور میں ہمیں یہ باتیں ہوتی ہوئی نظر آئیں، اور اس کے بعد کچھ بعد کے اماموں کے بھی پاس کچھ لوگ ایسے آیا کرتے تھے اور آ کے مولا کو کوشش کرتے تھے کہ مولا سے یہ بات کہیں کہ بس مولا آپ اٹھیے اور قیام کر دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فلاں علاقے سے ہو کے آ رہا ہوں، وہاں اتنے افراد آپ کے ساتھ ہیں، مولا بس آج آپ قیام کرنے کا ارادہ کریں۔ اور جب امام اس کو پرکھتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے کہ جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کہا کہ میں تمہیں پرکھوں گا بلاؤں اور آزمائشوں میں پرکھوں گا میں تمہیں، اور میں تمہیں اس کے بعد اس پیمانے پہ، الہی پیمانے پہ ناپوں گا، اگر تم اس پر پورے اترے، اگر تم سرخرو ٹھہرے تو تم میرے مومن ہو، تب میں تمہارا امام ہو سکتا ہوں۔ بالکل وہی آگے فرزندان علی ابن ابی طالب میں نظر آتا ہے کہ جب امام کے پاس چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مولا اتنے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، اور پھر امام اس سے کہتے ہیں کہ اچھا کیسے لوگ ہیں نا، کتنے لوگ ہیں، اچھا اتنی تعداد ہے، ایسا۔ پھر امام جو ہے وہ ایک ایک اپنے کچھ دیر پیچھے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس شخص کو ایک پہاڑی پہ لے جایا جاتا ہے، پہاڑ کی پشت پہ جا کے، یا کچھ اس طرح کا وہ جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کچھ بکروں کو پیچھے ذبح کیا جاتا ہے، اور وہ فقط وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہاں جو بھی شخص پیچھے جاتا ہے اس کے کچھ دیر کے بعد اس کے جو گرنے کی پانی جگہ ہے وہاں سے خون گرتا ہوا وہ دیکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ انسان جا کے پیچھے ذبح کیے جا رہے ہیں، اور وہ وہاں سے مولا فرماتے ہیں کہ کیا اتنے ایسے ہیں؟ تو پھر خوف سے چلاتا ہے کہ نہیں مولا، ایسا تو شاید کوئی ایک بھی نہیں ہے، اور وہاں سے پھر اپنے پیچھے واپس اپنے الفاظ لیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے مولا کی خدمت میں اور آ کے کہتا ہے کہ مولا پلیز مجھے آپ اتنے افراد کو دیکھ کے آ رہا ہوں ایسے، تو کہا کہ اچھا یہ سب ہو، کہا کہ جی مولا، کہا مجھ سے اتنی ہی محبت رکھتے ہو، ایسی شدید وہ چاہت رکھتے ہو؟ کہا جی مولا، میں آپ کے رکاب میں لڑوں گا، میں یہ اتنے دعوے کر رہا ہوتا ہے۔ امام کہتے ہیں ایسا کرو، وہ تندور ہے اس کا ڈھکن ہٹاؤ اور اس میں کود جاؤ۔ اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے مولا میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ کیا ہے مولا، میرے بچے، میری بیوی، میرا خانوادہ، اس کو اپنی فکر ہو جاتی ہے۔ اور وہاں پہ جناب ہارون مکی اپنے گرد آلود پاؤں کے ساتھ، کفش کے ساتھ، جوتے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، مولا ان سے ابھی وہ جوتے کی گرد بھی صاف نہیں کر پاتے۔ امام کہتے ہیں کہ ہارون جب سلام کرتے ہیں وعلیکم السلام، اور کہا ہارون اس تنور میں کود جاؤ۔ ہارون بغیر کوئی سوال کیے جاتے ہیں، اور اب یہ پریشان ہے باہر، اور آپ اپنے باقی ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تنور پر ڈھکن دے دو، اور جب وہ ہو جاتا ہے تو وہ پریشان ہے، بلبلا رہا ہے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کہ شاید اب تک تو اس کی راکھ بن گئی ہوگی، اس کی ہڈیوں کا تو سرما ہو گیا ہوگا، کیا وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے، امام سے کہتا ہے، تو امام جب اپنا درس کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اپنا جو سب کے سوالوں کے جواب اور سب، اطمینان سے امام اٹھتے ہیں، اور جب آپ اس شخص کے ساتھ اس تندور پہ آتے ہیں اور جب اس کو ڈھکن کو ہٹایا جاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ وہ جس میں سے ابھی آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اس تنور کے اندر ایک گل و گلزار کسی حالت ہے، اور جناب ہارون جو ہیں اس میں بیٹھ کے کیا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس چون اور چرا کی گنجائش باقی نہیں ہے، جب آپ کے وقت کے امام نے آپ کو کوئی حکم دیا تو کجا کہ آپ اتنی جرأت رکھتے ہیں کہ آپ جائیں امام کی خدمت میں اور امام کو سجیشنز دیں، اور امام کو یہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں، یہ حوصلہ تب آ سکتا ہے جب بے بصیرتی موجود ہے، جب توجہ نہیں ہے کہ یہ شخصیت جو میرے سامنے ہے یہ الہی شخصیت ہے، یہ دنیاوی شخصیت نہیں ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے اور اتنی خوبصورت گفتگو کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے مومنین میں سے قرار دے، اور مومنین ایسے کہ چون و چرا کرنے والے مومنین نہ ہو، جس طرح سے آپ نے کہا، اور
ہمیں وہ بیداری عطا کرے، بصارت کے ساتھ ہمارا حقیقی بصیرت بھی ہمارے اندر شامل ہو انشاءاللہ۔ اگلے ایپیسوڈ تک مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔